ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، ہم ذو الحجہ کے مہینے میں اور جانتے ہیں کہ ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو مسلمان پر یہ واجب ہے کہ اگر اس کے پاس پاسبلٹی ہو تو وہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے سنت ابراہیم کی اتباع کرتے ہوئے ایک جانور کم از کم اللہ کے راستے میں ذبح کرے۔ اس کا حکم میرے رب نے سورہ نحل سورت نمبر 16 آیت نمبر 123 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ثم اوحینا، پس ہم نے وحی کی تمہاری طرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتبع، کہ تم اتباع کرو۔ یہاں پہ امر آ گیا، حکم آ گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کرو۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی، وہ مشکل ہو یا آسانی ہو، کبھی بھی اپنی خواہش یا اپنے آباء و اجداد کی خواہش کو ترجیح نہیں دی، اللہ کے حکم کو مقدم رکھا، اللہ کے حکم کے سامنے کسی کی بات کو نہیں مانا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت توڑے، اپنے باپ کے ساتھ بات کی، تو ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بڑا سا کنواں بنایا جائے اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے، اس کے اندر آگ جلائی جائے۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، تو انہوں نے ارادہ کیا ایک چال چلنے کا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو ہم نے ان کی چال کو بالکل رد کر دیا، ذلیل و خوار کر دیا۔ اسفلین یعنی ان کو نیچے والوں میں کر دیا۔ اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کو نجات ملی، اللہ نے نجات دلا دی ان کی اس چال سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے شکر ادا کرتے ہوئے کیا کہا؟ سورہ صافات آیت نمبر 99 سے 111 تک، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّ سَيَهْدِينِ، میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، بہت جلدی مجھے راستہ دکھائے گا۔ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، پھر انہوں نے کیا کہا؟ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، اے میرے رب مجھے ایک صالح اولاد عطا فرما۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے ان کو ایک حلیم، نرم دل والا ایک بیٹے کی خوشخبری دے دی۔ جب خوشخبری دی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا اللہ نے دے دیا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب یہ لڑکا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھاگنے دوڑنے لگا، کام میں ہاتھ بٹانے لگا، قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، او میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ قال، اب اسماعیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بجان آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں پہ باپ، اس کو بیٹے کی قربانی کا حکم ہو گیا، اور جبکہ وہ بیٹا کہ کوئی اولاد نہیں، ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد کی امید بھی نہیں، اللہ نے ایک بیٹا دے دیا، بیٹا جوان ہوا، بھاگ دوڑ کرنے لگا۔ جب بھاگ دوڑ کرنے لگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ حکم ہے میرے رب کا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کروں، تو کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا، نہ ہی دل کی کوئی بات مانی، بیٹا ہے پیار بھی ہے، نہ ہی باپ سے مشورہ، نہ ہی بہن سے مشورہ، نہ ہی بھائی سے، کسی سے کوئی مشورہ نہیں، بس بیٹے سے کہا کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے۔
تو بیٹا سمجھ گیا کہ یہ خواب یہ نارمل نہیں، میرے رب کی طرف سے ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ بیٹے نے کہا اے ابا جان آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم، جب دونوں نے بات مان لی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا ماتھا زمین پہ رکھ دیا اور ذبح کرنے لگے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے پکارا او ابراہیم، قد صدقت رؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تم نے اپنا خواب خود سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ ہمارے یہاں احسان اس کو مانا جاتا ہے کہ کسی نے مجھ سے مدد مانگی، میں نے اس کی مدد کر دی، پیسے مانگے پیسے دے دیے، میں نے اس پہ احسان کیا۔ احسان یہ نہیں ہے۔ احسان کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیونکہ دین کا ایمان کا جز ہے، تو جبرائیل امین نے جب اللہ نے محسوس کیا کہ ابھی کچھ چیزیں رہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو پتہ چل جائیں، جبرائیل امین کو بھیجا۔ جبرائیل امین آتے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ سوالات کرتے ہیں تاکہ جوابات دینے پر اصحاب رسول کو پتہ چل جائے، کیونکہ جبرائیل امین صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتے ہیں، کسی کے لیے نہیں آتے۔ وہ ولی ہو، جتنا بڑا شیخ ہو، کوئی بھی فرشتہ اس کے پاس آ کے اس کو کوئی نئی خبر نہیں دے گا۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ صحابی سن لیں اور ہمارے لیے مشعل راہ ہو۔ پوچھتے مل احسان، یہ احسان کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت کرے، کأنک تراہ، جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تو نہیں دیکھ رہا، فإنک یراہ، پھر یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے جب الفاظ نکالے منہ سے، عمل کے لیے چھری اٹھائی، بیٹے کا چہرہ زمین کی طرف کر دیا، تو دونوں کا پتہ ہے کہ ہم دیکھیں نہ دیکھیں ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ آج اگر ذبیحہ نہ آتا تو کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے، پیچھے فون کر سکتا ہے کہ میں تو پردیس میں ہوں، ایک ہی بیٹا ہے، میری جگہ تمہارے 5 بیٹے، اپنے بیٹے کو ذبح کر دو؟ ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام سے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو بدل دیا ایک بڑی قربانی سے، ایک بڑی قربانی سے بدل دیا۔ آج میرے رب نے یہ سنت رکھی، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس چیز کو رکھ دیا بعد والوں کے لیے بھی۔ جب یہ ساری بات قرآن میں اللہ نے بیان کر دی تو اب اس سنت ابراہیم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حدیث ہمیں ملتی ہے ابن ماجہ میں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد ساعة لأن يضحي ولم يضحي فلم يحضر مصلنا، جس کے پاس یہ پاسبلٹی ہو، پیسے بھی ہوں اور جانور خریدنے میں مشکل بھی نہ ہو، اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، تو وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، نماز کی جگہ کے قریب نہ آئے۔ یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ تم ملت ابراہیم کی، ابراہیم کے راستے کی اتباع کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کو لٹا دیا تھا، اگر میرے رب کی مغفرت نہ ہو، رحمت نہ ہو، اور ابراہیم علیہ السلام نے تو کام کر دینا تھا، تو ہم نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بعد والوں کے لیے بھی رکھا، اور وہاں پہ بیٹے کی جگہ ایک جانور لے گئے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پھر اس کو رکھا بعد والوں کے لیے بھی۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں کہا کہ وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، جس کے پاس پاسبلٹی ہو۔
ذبیحہ کی، قربانی کی، اور وہ قربانی نہ کرے۔ اگر وہ سفر میں بھی ہے تو بھی وہ گھر کا ذمہ دار ہے تو اس کو قربانی کرنی ہے۔ حدیث ہمیں ملتی ہے ابن ماجہ میں، ترمذی میں، عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابن عباس کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، فحضر الاضحیٰ، تو عید الاضحیٰ آ گئی، فاشترکنا فی البقرۃ سبعۃ، تو ہم نے شراکت کر لی ایک گائے میں 7 آدمیوں کی، وفی البعیر عشرۃ، اور ایک اونٹ میں 10 آدمیوں نے شراکت کر لی۔ اس کا مطلب کہ اگر آپ سفر میں بھی ہیں تو آپ پر یہ اوبلیگو ہے، آپ پر یہ واجب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں، اور اگر آپ کے پاس پاسبلٹی ہے تو آپ قربانی دیں۔ مرنے والوں کی طرف سے قربانی جس کے متعلق کوئی واضح حدیث نہیں، امنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لیکن اس میں آل محمد کا ذکر ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث ہے جو ترمذی میں ہے، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، اس کے اوپر کچھ علماء نے کلام کیا ہے، لیکن یہ حدیث شواہد کی بنا پر صحیح ہے، اور کچھ علماء نے، شیخ البانی نے بعد میں رجوع کرتے ہوئے اس حدیث کو بھی صحیح قرار دیا ہے کہ اس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاضحیٰ، میں موجود تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ کے دن، بالمصلی، نماز میں، فلما خطبتہ، فلما قضا خطبتہ، جب انہوں نے اپنا خطبہ ختم کیا، نزل عن منبرہ، اور اترے اپنے منبر سے، فاوتی بکبش، تو ان کے پاس ایک بکرا لایا گیا، فذبحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کیا، وقال، پھر انہوں نے کہا بسم اللہ واللہ اکبر، پھر اس کے بعد کہا ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، اور یہ میری طرف سے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جن کے پاس ذبح کرنے کی پاسبلٹی نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اقول قولي هذا واستغفر لي ولكم۔